السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں کے ایک کھیت میں اس جھاڑ پر یہ ٹنگا ہوا تھا اور اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے اس جادو کو زائل کیا گیا، اس جادو کو کاٹا گیا۔ اللہ رب العالمین کے بندو، یہ سب حرام کام ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ جادو کرنا کفر ہے، جادو کروانا کفر ہے۔ جادو اگر ہو گیا تو اس جادو کو کاٹنے کے لیے جادوگر کے پاس جا کر علاج کروانا جادو کے ذریعے سے کفر ہے۔ اللہ کے بندو، ہم سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے تمام کبیرہ گناہوں سے۔ جادو جو سیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو کافر بنا رہے ہیں، اور پھر ان جادوگروں کے پاس جو جاتے ہیں جادو کروانے کے لیے کسی رشتہ دار یا کسی دوست پر یا کسی پڑوسی پر یا کسی بزنس پارٹنر پر یا پھر کسی اور پر، تو وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ جادو سیکھنا کفر، جادو کرنا کفر، جادو کروانا کفر۔ اور اگر جادو ہو گیا تو جادوگر کے پاس جا کر جادو کے ذریعے سے علاج کروانا بھی کفر ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ کچھ لوگ حسد جلن میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کی ترقی ان کو چبھتی ہے، ان کے کھیت پر ہو یا ان کے کاروباری دکان میں ہو یا گوڈاؤن میں ہو یا ان کے گھر پر ہو یا پھر ان کی ذات پر ہو، جادو کروانا ہے تو حسد جلن کی بنیاد پر جا کے جادوگروں کے پاس بیٹھتے ہیں اور جادو کروا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ سب حرام ہیں اور ہم سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے تمام قسم کے کفر سے، تمام قسم کے شرک سے، تمام قسم کے بدعات خرافات سے۔ اللہ کے بندو، علماء حق، علماء اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ علماء حق سے اپنا تعلق اللہ کے لیے مضبوط کرو۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں علماء حق سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔ اللہ کے بندو، ہر کبیرہ گناہ سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اکبر الکبائر ہے شرک، اس کے بعد یہ جادو کفر ہے، یہ شرک ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے، سود دینا نہیں چاہیے، سود لینا نہیں چاہیے، سود کے جتنے گناہ ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہر بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، صحیح حدیث سنن ابو داؤد سے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من اتا کاہنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2230 ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، جو کوئی بھی شخص کسی عامل بابا کے پاس، کاہن کے پاس، ڈھونگی کے پاس گیا، جا کر اگر کچھ بھی سوال کیا اور وہ ڈھونگی بابا نے، وہ جادوگر نے یا وہ کاہن نے، وہ عراف نے کچھ بھی جواب دے دیا اٹکل کی بنیاد پر، اور اگر یہ بندے نے صرف اس سے بھی سوال ہی کیا تھا، ابھی اس کی بات نہیں مانا، تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ من سألہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی بھی ان سے سوال کرتا ہے تو لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 روز کی نماز نہیں قبول کرے گا اللہ ان کی۔ تو ایسوں کے پاس جانا نہیں چاہیے سوال کرنے بھی، اور اگر کوئی جا کر پوچھ لیا کچھ اور اس کی بات کو سچ مان لیا تو حدیث سنیے، پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے، من اتا کاہنا او عرافا
فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. اگر اس عراف کی، اس کاہن کی، اس نجومی کی، اس جادوگر کی، اس عامل بابا کی، تعویذ دینے والے سو کالڈ حافظ صاحب، تعویذ دینے والے سو کالڈ مفتی صاحب، تعویذ دینے والے سو کالڈ علامہ صاحب کی اگر بات کو مان لیا، شرک کے بنیاد پر ان کی جو دکان انہوں چلا رہے اس کی بات کو سچ سمجھ لیا، تو کیا ہے؟ فصدقه بما يقول، اس کی بات کو اگر سچ مان لیا تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سو قرآن اور حدیث اور اسلام سے کفر کر لیے جیسا ہوا. تو ہر قسم کے کفر سے بچنا چاہیے مسلمانوں. اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا تعلق مضبوط کرو، علماء حق سے جڑ جاؤ، قرآن اور حدیث کی تعلیمات حاصل کرو، اور اللہ کے بندو پوری کوشش کرو کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کی تحقیق کر کے اعمال کرنا، تاکہ ہم کو موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکے. ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل کر رہے ہو، اس عمل کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہ ہو، اور پھر وہ کام آپ کو جہنم میں پہنچا دے. اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا. دین اسلام کو علماء حق سے سیکھو، چیپٹرز آف عقیدہ علماء حق سے سیکھو، چیپٹرز آف اعمال یعنی کیا کیا اعمال کرنا ہے جس سے جنت مل سکتی ہے، جس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے، وہ اعمال علماء حق سے سیکھو اللہ کے بندو، اور ہر قسم کے جادو کفر وغیرہ سے بچو. ہم نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69 پڑھے ہیں اس جادو کو کاٹنے کے لیے. ہم نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھے ہیں اس جادو کو کاٹنے کے لیے. جیسا کہ 5763 5765 نمبر کی حدیث صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا تھا لبید بن اعصم نے، تو وہ جادو کو کس طریقے سے کاٹا گیا سورہ فلق اور سورہ ناس سے، اس کے اندر تفصیل ہے اس حدیث میں صحیح بخاری میں 5763 5765. لہذا ہم نے وہ عمل کیے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس جادو کو کاٹنے کا. اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ہر قسم کے جادو، جن شیاطین سے بچائے، نظر بد سے بچائے، اور ہر بیماریوں سے اللہ بچائے رکھے، آمین. اللہ کے بندو، سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 117 سے 122 تک بھی پڑھ لیا کریے جادو سے بچنے کے لیے، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کریے. 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کے ساتھ صبح شام کے اذکار اور سونے سے پہلے کے اذکار کی پابندی کریں گے تو جن شیاطین، جادو، اثرات، نظر بد سے بچے رہیں گے. اللہ کے بندو، تمام خرافات سے بچنا چاہتے ہو تو علماء اہل حدیث، علماء حق سے اپنا تعلق مضبوط کرو. علماء اہل حدیث، علماء حق آپ کو سکھائیں گے صحیح عقیدہ، سکھائیں گے صحیح اعمال، سکھائیں گے صحیح معاملات کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق. انشاءاللہ پھر کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب کو بچائے تمام کبیرہ گناہوں سے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.